اس وقت جو ٹیرف 50% اس وقت امریکہ جو ہے امپوز کر چکا ہے بھارت کے اوپر، اور پھر رشیا سے جو ممالک آئل لے رہے تھے ان کے اوپر مصیبت. اب ظاہر ہے کہ دو ہی اس میں بڑی طاقتیں، ایک چین اور دوسرا بھارت. چین کے خلاف وہ کچھ کر نہیں سکتا اور بھارت کے خلاف جو ہے اب یہ فیصلہ کیا. تو کیا یہ صرف بھارت کے خلاف ہے یا الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ رشیا ہی ہے اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں دونوں اہداف اس میں پیش نظر ہیں امریکی قیادت کے، لیکن نوعیت دونوں کی مختلف ہے. روس کو کمزور ایگزاسٹ کرنا یقینی طور پہ امریکہ کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک مقاصد کا حصہ ہے، لیکن بھارت کے ساتھ جو اس وقت موجودہ ناراضگی کا دور ہے اس کی کئی وجوہات ہیں، اور اس میں امریکہ کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں پالیسی ساز حلقوں میں بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے حوالے سے غم و غصہ کافی بڑھ چکا ہے، اور اس کی بنیادی طور پہ 5 وجوہات ہیں. پہلی وجہ جو تھی، میں یاد دہانی کراتا چلوں آپ کے ناظرین کی، کہ وہ جب امریکہ نے ڈیٹیکٹ کیا کہ رو جو ہے وہ جو سکھ جو لیڈرز ہیں ان کی ہلاکت کے لیے امریکی سرحدوں کے اندر بھی مصروف ہے، تو اس کو بہت سیریسلی امریکہ نے لیا کہ بھئی یہ تو ہم تو اس کو اسٹریٹجک ایلائی بنا رہے ہیں، چین کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں، کیل کانٹے سے لیس کر رہے ہیں، اور یہ خود ہماری سرحدوں کے اندر جو ہے امریکی شہریوں کی ہلاکت کے لیے انٹیلیجنس ایجنٹس بھیج رہے ہیں. پہلی بات یہ تھی. پھر دوسری بات، یوکرین وار میں بھی انہوں نے پہلے تو نیوٹرالٹی کا حوالہ دیا بالکل، جس سے تھوڑا سا ماتھا کھٹکا امریکہ کا. پھر تیسری نہلے پہ دہلا یہ ہوا کہ جناب انہوں نے جب روس پہ کو اکنامک سینکشنز لگائے اور تمام مغربی ممالک پہ بہت دباؤ ڈالا کہ ان کو آئسولیٹ کریں، ان سے تیل اور انرجی اور گیس لینا بند کر دیں، تو ایسے ٹائم پہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر جو اس کو ایشیا پیسفک میں اتنی اہمیت حاصل ہے، نئی دلی نے پچھلے سال $52 ارب کا تیل روس سے خریدا. تو اس نے جو ہے جلتی پہ تیل کا کام کیا کہ ایک ایسے ٹائم پہ جب ہم روس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، اس کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا ہماری بات مان رہی ہے، جو بھارت ہے وہ ان سے $52 ارب کا تیل لے رہا ہے اور پھر وہ آگے منڈیوں میں بیچ بھی رہا ہے. پھر چوتھی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جناب ان کی فضائیہ ہو، ان کی بحریہ ہو یا بری فوج ہو، وہ بدستور پریفر کرتے ہیں روسی اسلحے کو امریکی اسلحے کے اوپر. ابھی حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے F-35 کی ان کو آفر کی، تو اس کے مقابلے میں وہ ابھی بھی سخوئی 57 جو رشین 5th جنریشن جہاز ہے اس میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں. تو یہ بھی امریکہ کو کافی تشویش ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ابھی جو مئی میں پاک بھارت جنگ ہوئی، اس میں بھی جو کریڈٹ ہے جنگ بندی کا وہ دینے سے، حالانکہ وہ خود امریکہ کے پاس گئے تھے کہ جنگ بند کراؤ، اس سے قاصر ہیں، اس سے انکاری ہیں، اور جس کو بہت میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ٹرمپ صاحب اس کا برا منا رہے ہیں. اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب خود چونکہ بہت بزنس مین ہیں، تو جتنا زیادہ پروٹیکشن وہ اپنے کاشتکاروں کو اور اسمال انڈسٹری کو بھارت دے رہا ہے، وہ امریکہ اپنے مفادات کے خلاف سمجھتا ہے کہ بھئی آپ فری مارکیٹ ایکسس ہمیں نہیں دیتے ہیں اور آپ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. آپ خود تو $90 ارب کی ایکسپورٹس امریکہ کو کرتے ہیں، لیکن امریکی ایکسپورٹر کو آپ مارکیٹ ایکسس نہیں دیتے ہیں. تو یہ تمام وجوہات کی جو پنشمنٹ اور قیمت ہے وہ سزا امریکہ ان کو دے رہا ہے 50% ٹیرف لگا کے. ٹھیک سر، ویری شارٹلی میں چاہوں گا بھارتی ایئر چیف امرپریت سنگھ جو ہے، ان کا ایک مضحکہ خیز بیان، لیکن کیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ کچھ ایسی وائبز بھی آ رہی ہیں کہ اب جو انڈین فورسز ہیں وہ خود مودی کے خلاف ہے، اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب انہوں نے پاکستان کے 5 طیارے گرائے، تو شاید یہ پرووک کیا جا رہا ہے ٹرمپ کو کہ وہ خود کہیں کہ پاکستان نے انڈیا کے طیارے گرائے، کیونکہ ابھی تو صرف طیاروں کی گرانے کی بات ہو رہی ہے. تو ایک اور پریشر ڈالا جا رہا ہے مودی کے اوپر اب وہاں کی فورسز کی طرف سے. کیا کہیے گا؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ مختصراً مجھے بھارتی فضائیہ سے ہمدردی ہے کہ وہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ خود ان کی قربانیوں اور کنٹریبیوشنز کا اعتراف کرنے سے قاصر ہے. ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ جو پاکستان کے خلاف جنگ میں ان کے سپاہی اور پائلٹس جو ہیں جاں بحق ہوئے ہیں ان کو ایکنالج کرے، اپریشیٹ کرے اور ریوارڈ کرے اور پبلک اس بات کو تسلیم کرے. ان کی فیملیز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے جو اپنے بچے اور اپنے شوہر اور اپنے بھائی جو ہے فوج میں بھیجتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. آپ جانتے ہیں CDS جو ہیں بھارت کے، وہ اسٹریٹجک ڈائلاگ میں جب
گئے تھے سنگاپور تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھارتی فضائیہ کا کافی نقصان ہوا ہے. انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی کہ پاکستان کی فضائیہ کو نقصان ہوا ہے. دوسری بات کہ خود بھارتی فضائیہ کے اتاشی نے انڈونیشیا میں ایک سیمینار میں کہا تھا کہ ہمیں تو ملٹری ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اجازت ہی نہیں دی. اگر ملٹری ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی تو آپ نے پاکستانی جہاز کیسے گرا دیے؟ اور آخری ٹیکنیکل 2 پوائنٹس بتاتا چلوں کہ جو S-400 کی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو استعمال کیا ہم نے پاکستانی جہازوں کو گرانے کے لیے، بھائی وہ ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. اگر وہ بھارتی فضائی حدود میں گرے ہیں تو آپ اس کا ملبہ دکھا دیں، اس کے پائلٹس کہاں ہیں، وہ آپ نے اگر گرفتار کیے ہیں تو ان کو بھی میڈیا کے سامنے لے آئیں. اور اگر پاکستانی حدود میں گرے ہوتے تو بھائی پاکستان میں عالمی میڈیا، آپ کا میڈیا، پاکستان کی عوام آزاد ہے، وہ 3 مہینے تک وہ چھپ تو نہیں سکتے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور اب وہ ان کی 3 مہینے میں جتنی جگ ہسائی ہوئی ہے اب شاید اس سے زیادہ ہوگی.